ایک عرب قبیلے کے شخص کو جب معلوم ہوا کہ اس کے جانوروں میں سے ایک مرغا غائب ہے تو اس نے فوری طور پر اپنے ملازم گم شدہ مرغے کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑائے۔ خود بھی ٹیلوں پر چڑھ کر دیکھا لیکن مرغا نہ ملا۔ رات گئے تک جاری رہنے والی یہ تلاش ختم ہو گئی۔ کسی ملازم نے کہا کہ کوئی بھیڑیا مرغے کو لے گیا ہوگا۔ اس پر شیخ نے مرغے کے پروں کا مطالبہ کر ڈالا تو ملازم اپنا سا منہ لے کر شیخ کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ اگلے روز شیخ نے اونٹ ذبح کروائے اور تمام قبیلے والوں کو کھانے سے پہلے مرغے کی تلاش میں مدد کی درخواست کی۔ سب لوگ حیرت زدہ تھے کہ اتنا امیر آدمی ایک مرغے کے لیے بے چین۔ قبیلے والوں نے شیخ کی درخواست سنی اور کھانا کھا کر چلے گئے۔ چند دن بعد قبیلے میں سے کسی کی بکری گم ہو گئی تو شیخ نے ایک بار پھر اونٹ ذبح کیا اور قبیلے والوں کو بلایا اور مرغے کی تلاش میں مدد کی درخواست کی۔ اس بار قبیلے والوں میں سے چند ایک نے تو اسے پاگل پن سے تعبیر کیا کہ معاملہ بکری کا ہے اور بات مرغا تلاش کرنے کی ہو رہی ہے۔ خود شیخ کے بیٹوں نے گھر آئے مہمانوں سے والد کے طرز عمل کی معذرت کی۔ کچھ عرصہ گزرا تو ایک اونٹ غائب ہو گیا۔ شیخ نے پھر وہی کیا، اونٹ ذبح ہوا، دعوت ہوئی اور گم شدہ مرغے کو ڈھونڈنے کی ترغیب دی۔ اب کی بار تو لوگوں نے دھمکی ہی دے ڈالی کہ اگر شیخ نے پاگل پن کی یہ باتیں جاری رکھیں تو اسے سرداری سے معزول کر دیا جائے گا۔ شیخ نے یہ ماحول دیکھا تو چپ سادھ لے۔ مہینہ بھر گزرا ہوگا کہ قبیلے کی ایک نوجوان لڑکی غائب ہو گئی۔ لڑکی کا غائب ہونا قبیلے والوں کی غیرت پر تعزیانہ تھا۔ اب کی بار شیخ نے پھر وہی کیا۔ لوگ اکٹھے ہوئے تو انہیں مرغے کی تلاش پر قائل کرنے لگا۔ یہ سن کر لوگوں نے اسے خوب برا بھلا کہا اور لڑکے کی تلاش میں نکل گئے۔ کھوجیوں کی خدمات لی گئیں، کنوؤں میں جھانکا گیا تو نوجوانوں کی ٹولیاں دور دور تک نکل گئیں۔ آخر کار کسی نے خبر دی کہ فلاں پہاڑ کے غار میں کچھ لوگ پوشیدہ طور پر رہ رہے ہیں۔ قبیلے والوں نے اس غار پر چھاپا مارا تو معلوم ہوا کہ یہ ڈاکوؤں کا بسیرا ہے اور انہوں نے ہی لڑکی اغوا کی تھی۔ اس غار کے قریب سے ہی گم شدہ اونٹ، بکری اور شیخ کے مرغے کی باقیات مل گئیں۔ لڑکی مل جانے کے بعد لوگوں کو خیال آیا دراصل شیخ اپنے مرغے کی بازیابی کے لیے نہیں بلکہ انہیں کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے ان سے مدد مانگ رہا تھا۔ اس حقیقت کا پس منظر تو یقیناً عرب ہے لیکن اس کا سبق عالمگیر ہے جو اس طرح کی سینکڑوں کہانیوں اور کرب الامثال میں لپیٹ کر پچھلی نسل نے اگلی نسل تک پہنچا دیا ہے۔ یعنی جب تک پہلی غلطی کو درست نہیں کیا جاتا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔